واہ بھائی واہ. اور کل بھی رمضانی کسوٹی ہوگی اور کل بھی انشاءاللہ شخصیات میں سے جو ہمارے ذمہ داران ہیں انہی سے مدنی کسوٹی رمضان کسوٹی کی جائے گی. رمضانی یا شوالی؟ ہاں اب مدنی ہوگی، مدنی کا اب مدنی کسوٹی ہوگی. تو انشاءاللہ کل بھی انشاءاللہ میرا یوں حسن ظن ہے کہ کل کی جو مدنی کسوٹی ہے وہ فضیل بھائی کے ساتھ بھی ہوگی اور عبدالحبیب بھائی کے ساتھ بھی ہوگی. ٹھیک ہے، ان دونوں کے ساتھ انشاءاللہ مدنی کسوٹی ہوگی. اور کل کی مدنی کسوٹی کی ریہرسل بہت ضروری ہے. اچھا ٹھیک ہے نا، یا تو ابھی میں کچھ سوچتا ہوں. ایسا نہ کریں. ہاں ان دونوں کو نہیں، میں انشاءاللہ اتنا مشکل نہیں کروں گا، بے فکر رہیں آپ، کیونکہ آپ تھوڑی اپنی کیفیت ہم نے بیان کر دی ہے. جی جی ٹھیک ہے نا، تو آرام کر کے آؤں گا، ہاں تیاری کر کے آؤں گا. تو کل تو آپ تیاری کر کے رہے گا، لیکن اس لیے آج میں تھوڑا ہلکا پھلکا سا کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز سوچوں کہ آپ اس کو پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ عز و جل. تو جی انگلی ابھی سے پکڑوا دیں. نہیں انگلیاں کیوں پکڑنی یار، انشاءاللہ آپ آگے بڑھیں. آپ دونوں سوالات. اچھا ابھی آپ نے سوچ لیا ہے کچھ؟ ہاں میں نے کرنی ہے. میں نے اچھا ایک ابھی جی ہاں ابھی تو ریہرسل ہو جائے نا کل کے لیے. ہاں تو یہ ہو جاؤ، اس میں بھی ابھی رمضان کی یادیں ہیں نا. ہاں یہ شخصیات سے جو ہمارے ذمہ داران سے جو کسوٹی شروع ہوئی ہے نا، یہ بھی رمضان کی یاد ہوگی، یاد رکھیے گا، کیونکہ اسی سال یہ سارا سلسلہ شروع ہوا. تو چلے سوال کریں آپ سے. صلی اللہ تعالی علی محمد. سوچ لیا. آپ کی مرادی شے کوئی انسان ہے؟ لا نہیں، انسان نہیں. آپ سوال کریں. جاندار ہے. جاندار نہیں. میں آپ کے پاس ہی آ جاؤں حضرت، یہ سوال تو ہمارا چلا گیا. اچھا تو اب فرشتے کو جاندار کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، یہ کیسے ہم کہیں گے؟ کیا وہ کوئی مبارک مقام ہے؟ جی نہیں. میں آپ کو تھوڑا سا اشارہ دوں گا، اشارہ بھی بہت اچھا ہوگا، لیکن ابھی نہیں. ابھی تو 3 سوال ہوئے نا. ہاں مطلب اشارہ دوں گا. کیا اس کا کوئی جسم ہے؟ 3 ہو گئے بھیا، یہ 3 بولتے ہم نے 2 کیوں لگائے بھائی جان؟ MCR والو. مجھے کوئی کتاب. جی کتاب ہے؟ نہیں کتاب بھی نہیں. اچھا وہ کوئی مبارک شے ہے؟ یعنی مبارک، یعنی یوں کہ اس کو یوں سوال کر لیتے ہیں کہ مقام بھی نہیں ہے، جاندار بھی نہیں ہے، انسان بھی نہیں ہے، اور آپ نے بتایا کہ وہ کتاب بھی نہیں ہے. 4 سوال ہو گئے. تو اس شے کو یعنی متبرک شے کو کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی نسبت حاصل ہے؟ بالکل. ٹھیک. 5 سوال ہو گئے. چلیں اب جگہ ڈھونڈیں پہلے، کس شہر کس ملک میں ہے؟ حرمین طیبین کا. کیا وہ حرمین طیبین میں؟ اب تک کی جو میری اطلاع ہے وہ شے حرمین طیبین میں ہے نہیں، اگر ہوتی تو اطلاع ہوتی. کیا اس کو آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے آج کے دور میں؟ آج کے دور میں آنکھوں سے دیکھنے کی بظاہر کو صورت نظر نہیں آتی. یہ ریہرسل اتنی مشکل تھوڑی ہوتی ہے، ریہرسل تو آسان. کبھی بتا دوں گا. ریہرسل تو آسان ہوتی ہے. آپ تو پہلے ہی بندہ تھکا ہوا ہے، اس کو آپ نے مشکل میں ڈال دیا ہے. ایسا تو نہیں کرتے؟ نہیں وہ اب آئیں تو صحیح نا. عبدالحبیب بھائی یار آپ تو پہنچ جاؤ گے. ابھی تو 7 ہوئے ہیں. 7 ہوئے یار، ایسا نہیں کرے. اچھا متبرک شے کسی نبی علیہ السلام سے. اچھا دیکھا ہے کیسا ماشاء اللہ. جاندار نہیں ہے. اچھا براق بھی نہیں ہو سکتا. تو یار سیکنڈ تو روک دو تھوڑی دیر بھائی. نہیں کہاں سیکنڈ چلایا ہی نہیں ہے، روکے گا کدھر سے بھائی؟ لگا تو دو. نہیں رہنے دو. عید کے دن ہے، اس میں سیکنڈ ویکنڈ نہیں ہوتے. ماہ رمضان سے کوئی تعلق ہے؟ جی نہیں. اللہ. یہ سوال میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا، تو سلسلہ یہ چل رہا ہے نا. کسی نبی علیہ السلام سے اس کا تعلق ہے اور دنیا میں دیکھا نہیں جا سکتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی ابھی تو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور جانور نہیں ہو سکتا. اس شے سے کوئی معجزہ مشہور ہے؟ اس سے معجزے کے طور پر لکھا نہیں گیا ہے. اچھا اس لیے میں اس معاملے میں اتنا شیور نہیں ہوں. تابوت سکینہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن
اب اس کا یوں کر لیں قرآن میں ذکر ہے یہ پوچھ لیں ہم. پوچھ ہی لیا نا آپ نے. نہیں باری ان کی نا. اس کا ذکر قرآن میں ہے. اچھا ہم تو 22 سوالات کر سکتے ہیں نا 2. 11 کر سکتے 11 اللہ چلیں. نہیں قرآن کریم میں بالکل اس کا ذکر موجود ہے. جی ہاں. اب یہ کسی نبی سے تعلق ہے تو تابوت سکینہ ہو سکتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ویسے شاید دیدار آپ تو گئے ٹاپ کاپی میوزیم میں. عصا تو دیدار ہوتا ہے. اگر آپ عصا آپ نے کہا نہیں ہو سکتا دیدار اس کا تو میں نے کہا اس کو پھر ٹاپ کاپی میوزیم میں تو وہ عصا ہے. اور تلواریں بھی نبی پاک علیہ السلام کی اور صحابہ کرام کی کافی تلواریں بھی ہیں. قرآن میں ذکر ہے تو یہ دیکھ بھی نہیں سکتے نا. دیکھ بھی نہیں سکتے نا. ہاں تابوت سکینہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے نا. تابوت سکینہ جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے. اور کوئی ایسا ویسے تابوت سکینہ کے ذریعے معجزات کا ظہور بھی ہوا تھا. وہ جنگوں کو جیتا کرتے تھے اس کے ذریعے. اس میں بھی معجزہ لکھا گیا ہے قرآن. اس لیے میں نے آپ کو بہت واضح کہا تھا کہ اس کو ایز اے معجزہ میں نے پڑھا نہیں ہے. یعنی اس میرے جواب پر بھی آپ کو غور کرنا پڑے گا. اور اب یہ آپ کا ہنٹ ہے یا یہ بھی گھما رہے ہیں یہ بھی غور کرنا پڑے گا. بہرحال چلے وہ کوئی تابوت تھا نہیں. مجھے پتا تھا آپ چورایا گھما دیا مجھے. گھومنے والے آپ بن گئے. سوال پورے ہو گئے. نہیں آپ 22 تک جا سکتے ہیں. اچھا اتنا مشکل ہے. نہیں اتنا مطلب میں ابھی آپ کو بول دوں گا تو پہنچ جاؤ گے. میرا خیال ہے یہ سمجھ بھی گئے ہوں گے. واہ بھائی واہ. اچھا چلو یہ بھی بتا دوں اشارہ دے دیتا ہوں ٹھیک ہے 11 ہو گئے نا. میں نے اس ایڈ ٹرانسمیشن میں یہ مدنی کسوٹی کی ہے. اچھا بس اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کی میں نے کی یہ سوچ کر کے آسان ہو جائے گا. چلو یار کام ہم دیکھ نہیں سکے نا. مسئلہ یہ ہو گیا میرے لیے. مسئلہ یہ ہو گیا ہم دیکھ نہیں سکے. نہیں مجھے انہوں نے بھی نہیں دیکھا ہوگا کب کیا یہ. اچھا قرآن میں ذکر ہے نا یہ بڑا زبردست ہنٹ ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا وہ بھی ہے. کیونکہ آپ مجھے کہہ چکے تھے کہ آپ کو نیند آ گئی تھی نا اس ٹائم پر. اب نیند اڑا دی میری. نہیں جس ٹائم یہ مدنی کسوٹی تب بھی آپ سو گئے تھے. سو گیا تھا میں اس وقت سو گیا تھا. عصائے موسیٰ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ محراب بھی ہو سکتی ہے. لیکن وہ محراب تو بیت المقدس میں آج بھی ہے. دیکھی جا سکتی ہے. یہ گھڑی والا تو آپ کے ساتھ ملا ہوا ہے. یہ مجلس کا نگران ہے. میرے کو پتہ ہے بندی چینل کی. یہ تخت اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ گھڑی نہیں لگاؤ گے. میں نے منع کیا ہوا جی. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا کرتا ہو سکتا ہے. ہاں حضرت یوسف کا کرتا بھی ہو سکتا ہے. حضرت جی کیا وہ کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس. جی یہ لگتا ہے آپ نے کسوٹی دیکھی تھی. آپ کا مشورے کا شکریہ. انہوں نے دیکھی تھی تو انہوں نے بتا دیا. اشارہ دے دیا. جی جزاک اللہ. وہ لباس تھا جس کے ذریعے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بینائی آنکھوں کا ضعف دور ہوا تھا. جی ماشاء اللہ. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا کرتا مبارک کرتا. حضرت یوسف علیہ السلام کا مبارک کرتا ماشاء جس کا ذکر قرآن کریم میں کرتے کے ساتھ موجود ہے. صراحت کے ساتھ موجود ہے. ماشاء اللہ. جواب درست ہو گیا. ماشاء اللہ. جزاک اللہ. نہیں واقعی کمال کی کسوٹی ہے. یہ اتنا آسان نہیں تھا پہنچنا. کیونکہ نارملی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جن چیزوں کا ذکر ہم معجزات کے طور پہ لیتے ہیں اس میں یہ بہت سر میری خواہش یہ ہے کہ قرآن کریم میں ماشاءاللہ بہت سارے ایسے بابرکت اس کو معجزے کے طور پہ تو نہیں لیا گیا لیکن اس سے بڑے زبردست درس دیے علماء نے کہ تبرک سے تبرکات جو ہے نا اولیاء کرام کے بزرگوں کے تبرکات اس سے کیا کیا برکتیں حاصل ہوتی ہیں اس کو باقاعدہ تفاسیر میں لکھا گیا. بالکل ایسے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ اس کو میں نے بطور معجزہ پڑھا نہیں ہے. جی جی ماشاءاللہ. تو یہ چیزیں ہیں. تو ایسی کئی باتیں قرآن کل ذرا مضبوط تیاری کر کے آنا بھائی. اور حدیثوں میں بھی بہت سارے ایسے مضامین موجود ہیں جو اب تک ہم نے کیے نہیں ہیں. تو آپ تھوڑا سا ذہن بنا کر آئیے گا کہ کل سے ہو سکتا ہے کہ نئی نئی چیزیں سامنے آئیں کہ جو اب تک شاید مدنی چینل پہ نہ ہوئی ہوں. ماشاءاللہ. ہم نے بھی نیت کی ہوئی ہے. تو یہ انشاءاللہ اس طرح کل حاضرین سے بھی سوالات ہوں گے مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ اور امیر سنت سے بھی سوالات ہوں گے. مدنی اشعار کی تکرار کا سلسلہ بھی رہے گا. جیسا آپ ماہ رمضان میں مدنی مذاکرہ دیکھتے رہے تو انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے اس بار بھی. جی بہت بہت شکریہ عبداللبیب. اللہ آپ کو جزا خیر دے. جی کالز دیں اس کے بعد تاثرات سنتے ہیں. محمد صوبان اتاری مرکز العالیہ لاہور سے. الحمدللہ سلسلہ بہت ہی زبردست جا